بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقدمہ، یہ عنوان ہے بحث کا، گفتگو کا۔ غور کیجئے، جو عناوین گفتگو ہیں جیسے فصل، مقدمہ، باب، ان کے بعد فی وغیرہ مذکور ہو جو ان کی ترکیب میں سری ہو، تو اب یہ عناوین مرکب سمجھے جائیں گے، مرکب قرار دیے جائیں گے۔ اگر کلام مذکور میں ایسے اس جملہ کے مکمل اجزاء موجود ہیں تو کسی کو معذوف ماننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر جملہ کے مکمل اجزاء موجود نہ ہوں تو وہاں پر کسی کو مقدر نکال کر یہ جملہ مکمل کر دیا جائے گا۔ کب؟ جب کہ عنوان کے ساتھ کوئی ایسی چیز مذکور ہو جو اس کی ترکیب میں صریح ہو، جیسے کہہ دیا جاتا ہے فصل فی ان الاسم علی قسمین۔ اگر فصل فی ان الاسم علی قسمین، تو اب یہ جو بعد میں فی مذکور ہے وہ صریح ہے اس بات میں کہ یہ فصل کیا ہے، وہ ترکیب میں واقع ہے۔ یہ فی ان القسم ان الاسم علی قسمین، یہ فصل کی ترکیب میں صریح ہے۔ آپ کافیہ وغیرہ میں پڑھا آپ نے کہ ابن حاجب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اسم جو ترکیب میں واقع نہ ہو وہ مبنی ہے۔ اس میں مرب وہ ہے جو ترکیب میں واقع ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، جو ترکیب میں واقع ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، وہ اسم کیا ہے، وہ مرب ہے۔ بات سمجھے؟ تو اب یہ جو عنوانات بحث ہیں جتنے بھی، یہ میں مطلقاً بات کر رہا ہوں، عمومی گفتگو کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ عنوان بحث مقدمہ بولا جاتا ہے، فصل بولا جاتا ہے، باب بولا جاتا ہے، اور صوفیات یہاں وصل بھی بولا جاتا ہے۔ فصل کے مقابلے میں وصل بھی بولا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں مدارج النبوت اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ وصل بھی بولتے ہیں۔ بات ہے یہ فصل کے بجائے وصل، تو خوبصورت بات ہے نا، یہ فصل توڑ ہے، وصل جوڑ ہے، تو جوڑ کی بات کریں تو زیادہ اچھی ہے۔ بات ہے یہ تو جو فصل بولتے ہیں وہ بھی کوئی معاذ اللہ توڑ نہیں کر رہے ہوتے مخلوق خدا بندی کے بیچ، وہ بحث کا توڑ بتا رہے ہوتے، یہ مستقل بحث ہے۔ تو لکل وجہۃ، تو بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عنوان بحث، اس کے بعد کوئی ایسی کلام مذکور ہے جو عنوان بحث کی ترکیب میں صریح ہے، تو ذہن میں رکھنا اب یہ عنوان بحث مرب ہے۔ اب عنوان بحث مرب ہے، اور اگر وہاں پر جملہ کے سارے اجزاء مذکور ہوں فبہا، اگر جملہ کے سارے اجزاء مذکور نہ ہوں تو وہاں پر جو جز مذکور نہیں اس کو مقدر نکال کر کلام کو مکمل کیا جائے۔ یہ اس صورت کی بات کی جب کہ عنوان بحث کے بعد کوئی ایسا کلمہ مذکور ہو جو اس کی ترکیب میں صریح ہو، اس کے مرکب ہونے کی صراحت کر رہا ہو۔ اور اگر ایسا نہ ہو، مثلا فقط لکھو فصل فی ان القسم، نہیں فصل یہ ان الاسم علی قسمین، یوں اگر فصل فی ان الاسم علی قسمین ہوتا تو اب یہ صریح ہے کہ فصل ترکیب میں واقع ہے۔ اور اگر ایسے ہو فصل ان الاسم علی قسمین، تو ذہن میں رکھیں اب یہ ترکیب میں صریح نہیں ہے، ترکیب میں صریح نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ آپ اس کو ترکیب، اب آپ کی نیت کی بات ہے، آپ کی نیت کی بات ہے، آپ اس کو ترکیب میں مانتے ہو یا ترکیب میں نہیں مانتے۔ اگر آپ اس کو ترکیب میں نہیں مانتے تو ذہن میں رکھنا یہ مبنی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا ابن حاجب کے نزدیک وہ اسم جو ترکیب میں واقع نہ ہو وہ مبنی ہے۔ مرب ہونے کے لیے ترکیب میں واقع ہونا بھی ضروری ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ ترکیب میں آپ اس کو نہیں مانتے، ایسے بس بولتے فصل، بس نہ مبتدا نہ خبر کچھ بھی نہیں، تو اب یہ مبنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر آپ ترکیب کی نیت کرتے
ترکیب کی نیت کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیں ایسی صورت میں آپ کو کلام کا کوئی اور جز مقدر نکال کر کلام کو مکمل کرنا پڑے گا. جیسے کیا؟ جیسے اس نے کہا مقدمہ، ٹھیک ہے. اب یہ ترکیب میں صریح نہیں ہے. کہا نا، اگر کہتے کہ مقدمۃ فی امور ثلاثۃ، مقدمۃ فی امور ثلاثۃ یوں کہتے تو پھر ذہن میں رکھے اب یہ ترکیب میں صریح ہوتا ہے. یہ بات میں فی وغیرہ مذکور نہیں. مقدمہ العلم ان کان اذان للنسبت فتصدیق والا فتصور. تو اب بعد والی گفتگو اس میں صریح نہیں ہے کہ مقدمہ ترکیب میں ہے. مقدمہ کو ترکیب میں نہ مانو تو ذہن میں رکھنا یہ مبنی ہے مقدمہ، بس ایسے پڑھیں گے. اور اگر ترکیب میں مانو تو ذہن میں رکھو یہ مبتدا بناؤ تو خبر نہیں، خبر بناؤ تو مبتدا نہیں. تنہا مقدمہ تو کلام مکمل نہیں کر پاتا. اس سے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے ساتھ کلام کا جو ثانی وہ مقدر کرنا پڑے گا، وہ ماننا پڑے گا. بات سمجھے؟ شاعر نے وہی کیا ہے. شاعر نے کہا اے ہادی مقدمہ. شاعر نے کیا کہا؟ اے ہادی مقدمہ. شاعر نے اشارہ کر دیا کہ ہم اس کو ترکیب میں مان رہے ہیں اور یہ خبر میں ہوتا معذوف ہادی کی، تو لہٰذا اب یہ مقدمہ مورب ہے، مرفوع ہے. کیوں؟ خبر مبتدا معذوف کی، ہادی کی. اتنی بات سمجھے؟ عنوانات کے بارے میں یہ ضابطہ ذہن میں رکھ لو. عنوان بحث چاہے فصل ہو، باب ہو، مقدمہ ہو، وصل ہو، اس کے بعد کوئی ایسی کلام ہے جو عنوان بحث کے ترکیب میں واقع ہونے کی صراحت کر رہی ہے تو پھر عنوان بحث مرب. اور اگر ایسی کوئی کلام نہیں ہے تو پھر آپ عنوان بحث کو ترکیب میں مانیں گے یا ترکیب اس کی نہیں مانیں گے. اگر اس کو ترکیب میں نہ مانے تو یہ مبنی ہے، اور اگر اس کو ترکیب میں مانے تو اب یہ مورب ہے. اب اس کے ساتھ کلام کا جو ثانی مقدر نکال کے اس کلام کو مکمل کیا جائے گا. مقدمہ کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ترکیب میں صریح ہو، لہٰذا یہاں پر مقدمہ کو آپ مورب بھی بنا سکتے ہیں، مبنی بنا سکتے ہیں. مبنی بنائے تو مقدمہ بس، ٹھیک ہے. اب یہ ترکیب میں واقع نہیں ہے، ترکیب میں بھی واقع نہیں ہے. آپ کوئی اور چیز مقدر نکالنے کی حاجت بھی نہیں ہے، اور یہ مورب بھی نہیں ہے، مبنی ہے ابن حاجب کے مذہب پر. سمجھے بات کو؟ اور اگر آپ ترکیب میں واقع مانیں تو یہ اکیلا خبر ہے، مبتدا نہیں ہے. مبتدا بناؤ تو خبر نہیں ہے. مبتدا بناؤ تو ایک اور خرابی بھی ہوگی. کیا؟ بھی نکرہ ماضی ہے، نکرہ ماضی کہیں گے، نہ بھی اٹھ کے کہیں گے جی نکرہ ماضی مبتدا نہیں بن سکتا. اس لیے شاعر نے کیا کیا؟ شاعر نے اس کا مبتدا نکال لیا تاکہ ایک تو جزو ثانی آ جائے کلام کا، اور جزو ثانی بھی مبتدا آ جائے. اس کو ہم خبر بنا رہے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہو جی نکرہ ماضی ہے، نکرہ ماضی مبتدا نہیں بن سکتا. ہم مبتدا بنا ہی نہیں رہے، ہم اس کو خبر بنا رہے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ ٹھیک ہے. یہ خبر مبتدا معذوف ہادی کی، اور شاعر نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا اے ہادی مقدمہ. بات سمجھے آپ؟ مانا کریں یعنی یہ مقدمہ ہے. ذہن میں رکھیں اس مقدمہ میں بیان کس کا ہے. اب اس کی ترکیب بتانے کے بعد شارع اس کے مشمولات، اس کے مندرجات بتا رہا ہے. اس کے مندرجات کیا ہے؟ کہا اس کے مندرجات 3 چیزیں. کتنی؟ 3 چیزیں. ایک تصور، 2 تصدیقیں. سمجھ رہے؟ کیا؟ ایک تصور، 2 تصدیقیں. تصور کیا ہے؟ علم کی تعریف. تصدیق کیا ہے؟ ایک تصدیق ہے بیان حاجت یعنی غرض، اور دوسرا موضوع. یہ 3 چیزیں ہیں مقدمہ کے اندر. ایک ہے علم کی تعریف، دوسرا بیان حاجت المنطق، تیسرا منطق کا موضوع. ان میں سے ایک تصور ہے، کیا؟ علم کی تعریف، منطق کی تعریف. 2 تصدیقیں ہیں بیان حاجت المنطق اور منطق کا موضوع. امور ثلاثہ کا بیان ہے مقدمہ میں. بات آگئی ہے. یہ مندرجات بیان کرتی مانا کریں بیان کیے جائیں گے. اس میں 3 امور. منطق کی رسم وجہ ہے، تعریف ذاتیات کے ذریعے ہو تو عد کہلاتی ہے، عرضیات کے ذریعے ہو تو رسم کہلاتی ہے. رسم سے اشارہ کر دیا کہ یہ ذاتیات کے ذریعے نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ دوبارہ سے
رسم منطق کہا نا، حد منطق نہیں کہا. تو جو رسم منطق کہا اس میں بھی کوئی نقطہ ہوگا نا. وہ نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر تعریف ذاتیات کے ذریعے ہو تو حد، عرضیات کے ذریعے ہو تو رسم. رسم منطق کہہ کر اشارہ کر دیا یہ جو تعریف ہے یہ عرضیات کے ذریعے ہے، ذاتیات کے ذریعے نہیں. نہیں سمجھے ہو؟ اور رسم منطق ہے اور منطق کی جانب حاجت کا بیان ہے اور منطق کا موضوع. سمجھے؟ دو فائدے اب تک بتا چکا، ایک ترکیب اور دوسرا اس کے مندرجات کا بیان. تیسری چیز مقدمہ، یہ لے کر کہاں سے آئے ہو بھائی؟ کوئی لفظ ہوتا ہے نا، اصطلاح میں آتا ہے، کہاں سے لائے ہو؟ اصطلاح میں جو الفاظ ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں سے پکڑ کے لائے جاتے ہیں. تو یہ مقدمہ کہاں سے لائے ہو؟ اس سے کہا کہ ہم مقدمہ لائے مقدمہ الجیش سے. کس سے؟ کس سے؟ ہراول دستہ. ہراول دستہ، ٹھیک ہے. ہم میں سے میرے خیال میں اردو کوئی بھی نہیں ہے. اب جس کو اردو ہے جی تو ہراول دستہ، ٹھیک ہے. تو یہ وہ دستہ ہے جو پوری فوج سے آگے ہوتا ہے، پوری فوج سے آگے ہے. اس کو دیکھ کر فوج کے آنے کی بھی اطلاع ملتی ہے اور وہ فوج کے لیے ضروری امور کی انجام دہی بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پوری فوج پیچھے ہے، یہ ہراول دستہ ہے، سب سے آگے ہے. یہ سامنے ہے، اس کو دیکھ کر فوج کے آنے کی اطلاع بھی ملتی ہے اور فوج کے لیے ضروری امور کی انجام دہی بھی اس دستے کی ذمہ داری ہے. سمجھے؟ تو مقدمۃ الجیش، جیش ہو گیا لشکر، اس کا مقدمہ ہراول دستہ. ٹھیک ہو گیا. اس سے یہ مقدمہ پکڑ لیا، اسے بھی مقدمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ اسے فقط مقدمۃ الجیش نہیں کہتے. یہاں جیش تو ساتھ اس لیے بول دیا نا، آپ کہتے جی مقدمہ سے ماخوذ ہے. آپ کہتے مقدمہ کون سی بلا ہے بھائی؟ یہ بتانے کے لیے بھائی مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے. مقدمہ ہی سے ماخوذ ہے. بھائی کون سے؟ وہ مقدمۃ الجیش والا مقدمہ. نہیں سمجھ رہے بات؟ مقدمہ سے ماخوذ ہے. کون سے مقدمہ سے؟ مقدمۃ الجیش والے مقدمہ سے، ہراول دستے والے مقدمہ سے. بات سمجھ رہے ہو؟ مناسبت دیکھ لو، غور کرو. ہراول دستہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ہراول دستہ بھی پورے لشکر سے آگے، یہ بھی علم و فن سے پہلے. ہراول دستہ باقی لشکر کے لیے امور ضروریہ کی انجام دہی کا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. ذہن میں رکھیں، یہ بھی علم کی تعریف کر دیتا ہے، غرض بتا دیتا ہے، موضوع بتا دیتا ہے اور ضروری کام کر دیتا ہے. انجام دہی ضروری کچھ تو کتاب نے بھی آ کے کرنا ہے، جیسے کچھ لشکر بھی جا کے کرتا ہے. سارے کام ہراول دستہ تو نہیں کرتا. سمجھے بات؟ کچھ کام لشکر نے خود آ کے کرنے ہوتے ہیں جو لشکر کے ہوتے ہیں، وہ امور ضروریہ کی انجام دہی اس کے ذمہ ہوتی ہے. تو یہ مقدمہ بھی وہی کام کرتا ہے. یہ مناسبت ہے اس سے. وہ مقدمۃ الجیش تھا، یہ علم اور کتاب اور فن کا جو مقدمہ ہے، اس لیے اس کو بھی مقدمہ کہہ دیا. وہ پورے لشکر سے آگے، یہ پوری کتاب اور فن سے پہلے. وہ پورے لشکر سے آگے جا کر اس کے لیے امور ضروریہ کی انجام دہی، یہ بھی پوری کتاب اور علم سے پہلے آ کر امور ضروریہ کی انجام دہی. مناسبت بنی نہ بنی؟ اس مناسبت سے مقدمہ کہہ دیا گیا. آپ سمجھے ہو؟ مانا کریں ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے. سمجھے؟ تو یہ تین فائدے ہو گئے. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ اس کا ماخوذ منہ کیا ہے؟ اس کا ماخوذ منہ ہے مقدمۃ الجیش. اس کا ماخوذ منہ ہے مقدمۃ الجیش. ٹھیک ہے. چوتھی بات، یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ توجہ ہے، بات پہ دھیان دے. یہ سوال کیوں اٹھا کہ یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ سمجھے کہ مقدمہ کی اصل میں قسمیں ہیں دو. ایک ہے مقدمۃ العلم، ایک ہے مقدمۃ الکتاب. مقدمہ کی کتنی قسمیں؟ دو. ایک مقدمۃ العلم اور ایک مقدمۃ الکتاب. آپ سنیں تعریف کیا ہے. مقدمۃ العلم کیا ہے؟ مقدمۃ العلم کی تعریف یوں کی جاتی ما یتوقف علیہ الشروع فی العلم. کیا؟ ما یتوقف علیہ الشروع فی العلم. اسی تعریف کو
دوسرے الفاظ میں طائفتم من المعانی، یوں کر لو کیونکہ یہ جو بیان کر رہا ہے وہ بات آسان ہو جائے گی. طائفتم من المعانی یتوقف علیہ شروع فی العلم، ماں کو ہٹا کے نا اس کی جگہ لگا لو طائفتم من المعانی، معنی کا ٹکڑا. کیا معنی کا وہ ٹکڑا کہ علم میں شروع ہونا اس پر موقوف ہو. معنی کا وہ ٹکڑا کہ علم میں شروع ہونا اس پر موقوف ہو. توجہ ہے آپ کی؟ یہ ہے مقدمۃ العلم. کیا بولو؟ دوسرے مقدمۃ الکتاب. دوسرا کیا ہے؟ مقدمۃ الکتاب ترجمہ کرتے ہیں طائفۃ من الکلام. وہاں معنی بولا نا، یہاں کلام. طائفۃ من الکلام قدمت امام المقصود لارتباط له بها ونفعها فيه. کلام کو ٹکڑا جس کو مقصود سے پہلے لایا گیا ہو. پہلے کیوں لایا گیا ہو؟ اس لیے کہ اس کا مقصود سے ربط ہے، تعلق ہے، اور یہ مقصود میں نفع بخش ہے. کلام کا وہ ٹکڑا جسے مقصود سے پہلے لایا گیا ہو، مقصود کے ساتھ اس کا تعلق ہو اور مقصود میں وہ نفع بخش ہو. یہ ہو گیا مقدمۃ الکتاب. اتنی بات سمجھے؟ بات آ گئی. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ مقدمہ کی دو قسمیں، تو سوال بنا یہاں پر مقدمہ سے کیا مراد ہے؟ نہیں سمجھے؟ یہ وجہ ہے سوال بننے کی. میں نے آپ کو بتایا بھی چوتھا فائدہ یہ کہ مقدمہ سے یہاں کیا مراد ہے. لیکن سوال ہے یہ سوال اٹھا کیوں ہے؟ مقدمہ سے کیا مراد؟ مقدمہ ہوتا ہے. کیا مراد ہے کہ کیا مطلب ہے؟ یہ سوال کیوں اٹھا؟ تو یہ سوال اس لیے اٹھا کہ مقدمہ کی قسمیں دو ہیں، بتاؤ نا کون سی ہے. سوال بنا نہیں؟ ٹھیک ہے، جو آپ سمجھو. شارح کہتا ہے یہ بتاؤ کتاب سے کیا مراد ہے. جی کتاب سے کیا مراد ہے؟ جی ابھی تمہیں بتایا تھا کتاب سے مراد الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، کتاب سے مراد معنی بھی ہو سکتے ہیں. اگر کتاب سے مراد ہے الفاظ، دھیان دینا، کتاب سے مراد ہے تو مقدمہ سے مراد الفاظ. کتاب کل ہے نا، مقدمہ اس کا جز ہے. تو کتاب سے مراد الفاظ و عبارات، تو مقدمہ سے مراد ہے الفاظ و وجہ ہے. غور کر لو. کتاب سے مراد معنی، مقدمہ سے مراد ہے کتاب سے مراد الفاظ و عبارات، مقدمہ اس کا جز، تو مراد الفاظ و عبارات کا ٹکڑا. کیا؟ کلام کا ٹکڑا. ٹھیک ہے. کتاب سے مراد معنی، مقدمہ اس کا جز، تو معنی کا ٹکڑا. بات پہ دھیان دو. ابھی تمہیں دو چیزیں بتائی، مقدمۃ العلم، مقدمۃ الکتاب. مقدمۃ العلم کیا کہا جاتا ہے؟ طائفۃ من المعانی. کیا بولا جاتا ہے؟ مقدمۃ الکتاب طائفۃ من الکلام. سمجھے بات؟ اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ مقدمہ سے کیا مراد ہے. اگر کتاب سے مراد ہے الفاظ و عبارات، تو اب مقدمہ اس کا جز ہے، تو مقدمہ ہے الفاظ و عبارات کا ٹکڑا، کلام کا ٹکڑا. تو کلام کا ٹکڑا یہ مقدمۃ الکتاب ہے. نہیں، اب مقدمہ سے مراد مقدمۃ الکتاب ہے. کتاب معنی، تو اب مقدمہ اس کا جز، تو مقدمہ کیا ہو گیا؟ معنی کا ٹکڑا. کس کا؟ معنی کا ٹکڑا. یہ مقدمۃ العلم تھا. اب مقدمہ سے مراد مقدمۃ العلم ہو جائے گا. نہیں سمجھے؟ سوال کا جواب آ گیا نا. سوال کیا تھا بھئی؟ مقدمے دو ہیں، کتاب کا اور علم کا. یہاں کون سا ہے؟ اس نے کہا دیکھنا یہ کہ تو کتاب سے کیا مراد لے رہا ہے. اگر کتاب سے مراد الفاظ و عبارات ہیں تو پھر مقدمہ مقدمۃ الکتاب ہے، طائفۃ من الکلام. اور اگر کتاب سے مراد معنی ہے تو مقدمہ اس کا جز ہے، یہ طائفۃ من المعانی ہے. ابھی مقدمۃ العلم بنے گا. جواب بنا نہیں؟ بات آ گئی. اور مراد اس سے مقدمہ سے یہاں پر ہاں ہونا کیوں کہا؟ اس لیے کہ آگے قیاس میں اس کی بات میں مقدمہ سے کچھ اور مراد ہے. جز میں قیاس ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں اس لیے کہا ہاں ہونا یہاں پر یہ مراد ہے. سمجھو بات نہیں؟ ہاں ہونا کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں ہونا اس لیے کہا کہ آگے چل کے مقدمہ سے کچھ اور مراد ہے قیاس کی بات میں.
یہاں پر ہے اگر کتاب عبارت ہو الفاظ و عبارات سے، تو اب کیا ہوگا؟ کلام کا ٹکڑا جو آگے کیا گیا ہو مقصود کی، یعنی مقصود سے پہلے لایا گیا ہو، بسبب مقصود کے اس سے ربط کے اور اس کے مقصود میں نفع دینے کے، تعلق بھی ہے اور نفع بخش بھی ہے۔ اور اگر عبارت و معنی سے تو مراد مقدمہ سے معانی کا ٹکڑا ہے۔ تو اب معنی کا ٹکڑا کون سا؟ واجب کرتی ہے اس پر اطلاع شروع میں بصیرت کو۔ توجہ ہے؟ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ مقدمۃ العلم کی تعریف تو یوں کی جاتی ہے ما یتوقف علیہ شروع فی العلم، اس سے تعریف بدلی کیوں ہے؟ نہیں سمجھے سوال؟ سوال کیا ہے؟ مقدمۃ العلم کی تعریف کی جاتی ہے ما یتوقف علیہ شروع فی العلم، اس نے تعریف تبدیل کر دی، اس نے کہا ما یوجب الاطلاع علیہ بصیرۃ فی الشروع۔ مقدمۃ العلم وہ مقدمہ ہے، معنی کا وہ حصہ ہے کہ ان پر اطلاع شروعات میں سوجھ بوجھ کو واجب کرتی ہے، ثابت کرتی ہے۔ یہ نہیں کہا، توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ نہیں کہا کہ علم میں شروع ہونا اس پر موقوف ہے، کہا کہ یہ جان لو تو سوجھ بوجھ حاصل ہو جاتی ہے، یہ کہا۔ تو کیوں تبدیل کی تعریف؟ سوال بنا نہیں؟ تو اس کا جواب بھی سمجھ لیں اختصار کے ساتھ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مقدمۃ العلم کی تعریف کر دی جاتی ہے ما یتوقف علیہ شروع فی العلم، لیکن مقدمہ کے اندر جن چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے نا، ان کو شروع فی العلم کا موقوف علیہ ثابت کرنا بہت دشوار ہے۔ یہ قطبی والے نے کہہ دیا، جھنجھٹ پہ پڑ گیا، سمجھی بات؟ تو یہ بہت دشوار ہے، آپ مقدمہ کے مندرجات کو شروع فی العلم کا موقوف علیہ ثابت کریں، یہ بہت دشوار ہے، اس لیے اس نے تعریف تبدیل کر دی۔ اس نے کہا یہ نہ کہو ما یتوقف علیہ شروع فی العلم، اب یہ کوئی یہ وہ چیزیں جو جان لو گے تو تمہیں سوجھ بوجھ حاصل ہو جائے گی، یہ موقوف، یہ توقف کی بات نہ کرو۔ تمہیں علم کی تعریف نہ پتا ہو، غرض نہ پتا ہو، موضوع نہ پتا ہو، جب بھی تم علم شروع کر سکتے ہو، لیکن سوجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ سوجھ بوجھ کب ہوگی؟ جب یہ چیزیں پتا ہوں۔ نہیں سمجھے؟ سوال کیا ہم نے کیا کہ مقدمۃ العلم کی تعریف کی جاتی ہے ما یتوقف علیہ شروع فی العلم، اسے کہا ما یوجب الاطلاع علیہ بصیرۃ فی الشروع، تعریف کیوں تبدیل کی؟ تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو تعریف کرتے ما یتوقف علیہ شروع فی العلم، ان کے لیے یہ انتہائی دشوار ہے کہ مقدمہ کے مندرجات کو شروع فی العلم کا موقوف علیہ ثابت کرنا، یہ توقف ثابت کرنا انتہائی دشوار ہے۔ ٹھیک؟ تو بھائی اگر تمہیں تعریف نہ آتی ہو تو علم شروع نہیں ہو سکتے، غرض نہ پتا ہو تو علم شروع نہیں ہو سکتے، موضوع نہ پتا ہو تو علم شروع نہیں ہو سکتے۔ بہت سے ایسے فنون ہے، تم ابتدا میں صرف پڑھتے ہو، اسٹارٹ کرتے ہو ضرب ادھر ادھر مفعول پر، پتہ چلا تعریف ہی نہیں آتی صرف کی، ناویر شروع کر دیتے ہو، پتہ ہی نہیں ہوتا ناو کی تعریف کیا ہے، غرض کیا ہے، موضوع کیا ہے، ناویر پڑھ رہے ہوتے ہو، پوری پڑھ لیتے ہو، تعریف غرض موضوع کا بعض وقت پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ثابت کرنا بہت مشکل ہے کہ تعریف نہ آئے تو علم میں شروع نہیں ہو سکتے، غرض نہ پتا ہو تو علم میں شروع نہیں ہو سکتے، موضوع نہ پتا ہو تو علم میں شروع نہیں ہو سکتے، یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے اس نے ان اعتراضات سے بچنے کے لیے تعریفی بدل لی، اس نے کہا مقدمۃ العلم وہ نہیں ہے کہ شروع ہونا اس پر موقوف ہو، مقدمۃ العلم وہ ہے کہ جان لو تو سوجھ بوجھ حاصل ہو جاتی ہے، نہ جانو تو بھئی ایسے مورکھ ہی جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں ہے۔ جی بھئی ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا لفظ کی بات ہوتی ہے، کلمہ کی بات ہوتی ہے، بھئی اتنی پتہ ہے، وہ کون سا علم ہے یار، کوئی خاص پتہ نہیں ہے، صرف اور نحو میں امتیاز بھی نہیں کر پا رہا یار، دو علم کیوں ہیں، وہاں پر بھی کوئی لفظوں کی بات کرتے ہیں، کوئی لفظوں کی بات کرتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ سمجھو بات؟ تو سوجھ بوجھ نہیں ہوتی ان چیزوں کو جانے بغیر، یہ چیزیں جان لو تو سوجھ بوجھ آ جاتی ہے، اس لیے اس نے تعریف بدل لی۔ سمجھو بات؟ نہیں صحیح بشک مانا کریں، معنی کا ٹکڑا کہ اس پر اطلاع شروع میں بصیرت کو واجب کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے پوچھا مقدمہ سے کیا مراد ہے، تم نے دو جواب دے دیے، کعبے کتاب سے یہ مراد تو مقدمہ کے یہ معنی، کتاب سے یہ مراد تو مقدمہ کے یہ معنی۔ ارے بھائی کتاب سے تو 7 مراد تھے، الفاظ، معنی، نقوش،
الفاظ معنی، الفاظ نقوش، معنی نقوش، الفاظ معنی نقوش 7 احتمال تھے. جی تو پھر مقدمہ میں 7 احتمال ہونے چاہیے. جی سمجھے نہیں؟ جی شارح کہتے ہیں ہونے چاہیے. جی لیکن اہل علم نے مقدمہ میں 2 ہی احتمال بیان کیے، مقدمۃ العلم، مقدمۃ الکتاب. جی ایک طائفۃ من المانی، ایک طائفۃ من الکتاب. جی اس لیے ہم نے اب اہل علم سے الگ ایک نیا رستہ نہیں نکالنا بھی نہیں. ٹھیک ہے جی ہم بھی مقدموں کی 7 قسمیں بنا لیں، نہیں، 2 ہی قسمیں بنائی گئی ہیں. جی یہ بات ضرور ہے، ہونے 7 چاہیے، لیکن اہل علم نے 2 بنائے، اس سے ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں. جی بات سمجھے؟ جی اور تجویز دیگر احتمالات کی کتاب کے اندر تقاضا کرتی ہے ان کے جواز کا مقدمہ میں. کیوں تقاضا کرتی ہے؟ اس لیے کہ جز ہے، جی تو کل میں جتنے احتمالات جز میں اتنے احتمالات. جی بس کیونکہ وہ مقدمہ جو اس کا جز ہے، لیکن ارباب علم نے قوم سے مراد ہی اہل علم علماء جی نے اضافہ کیا الفاظ اور معنی پر اس باب میں. کس باب میں؟ مقدمہ کے معاملے میں. جی. کتاب میں 7 احتمال بیان کیے، مقدمہ میں صرف 2. جی ٹھیک ہو گیا.